أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ کے مومنوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا۔
جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ تو سورۃ نور آیت 56 جس کی ابھی میں نے تلاوت کیا ہے، اس کا یہ ترجمہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حکم و عدل جو صدی چہاردہم کے مجدد تھے، انہوں نے اس آیت یعنی سورۃ نور آیت 56 جسے ہم آیت استخلاف بھی کہتے ہیں، اس کے حوالہ سے فرمایا ہے اپنی کتب میں۔ یہاں پر میں ان کے چند الفاظ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 259 تا 260 پر حاشیہ نمبر 11 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے خلافت کا نیکوکار ایمانداروں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ نہیں، یاد رکھیں۔ آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ان کے دین کو جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے۔ اچھا، اب خوف کی حالت کیا ہے جو اس آیت کریمہ میں جس کا ذکر فرمایا گیا ہے؟ وہ خوف کی حالت یہ ہے کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوف دامن گیر ہوگا، یعنی وہ خوف ہے مسلم کی وفات کا، رحلت کا، کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے۔ تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا تعالیٰ خلافت حق کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو آگے حسن فرماتے ہیں، یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے۔ تو اس حوالے سے سامعین کرام، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ظاہری خلافت جو ہے یہ 30 سال تک یہ جاری رہی تھی، آنسم کے بعد آنسم کی پیشگی کے مطابق ہی۔ آگے حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روبے دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو، اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ تو اس کے بعد اگلی بات میں بتانے سے پہلے یہ کہہ دیتا ہوں سامعین کو کہ یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے نا، اور اس کے بعد ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی مرزا صاحب تو فرماتے ہیں یہاں پر یہ خوف کی حالت اس آیت کریمہ میں سورۃ نور آیت 56 میں جو بیان کی گئی ہے کہ آنسم کی وفات کے وقت جو مومن تھے ان کے حوالے سے آنسم نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ خوف کی حالت میں، یعنی آنسم کی رحلت کا خوف مومنوں پر
پڑ جائے گا وہ سمجھ جائیں گے کہ اب کہیں دین ختم نہ ہو جائے یا دین کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں قادیانی جماعت میں جعلی خلیفے جو ہیں، ایک مرتا ہے تو لین میں 8-10 کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خوف ہے یہاں پر سورۃ نور آیت 56 میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، مرزا صاحب اسم تو فرما رہے ہیں اس خوف کے حوالے سے کہ آنسم کی وفات کی خوف کے حوالے سے یہاں پر اللہ فرماتا ہے۔ تو یہاں یہ جعلی خلیفے جو کہتے ہیں ایک مرتا ہے تو 10 لین میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کسی اور طرف یہ ہمارا یہ جو خاندانی حکومت ہے، یہ گدی ہے یا اقتدار ہے، یہ کسی طرح اور طرف نہ بدل جائے، تو ان کو یہ خوف ہوتا ہے۔ اور سورۃ نور آیت 56 میں جس خوف کی حالت کا اللہ ذکر فرماتا ہے تو یہ اپنے خوف کی طرف لے آتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ خوف کا زمانہ ہوتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ امتی تابع نبیوں کے بعد کوئی خلافت نہیں ہوتی، یہ سب جھوٹ ہے، آگے چل کے میں بتاتا ہوں، سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہاں پر سورۃ نور آیت 56 میں جس خوف کی حالت کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اپنے آیت میں، تو یہاں پر یہ اس خوف سے مراد وہ خوف ہے جو آنسم کی وفات کے وقت، اس وقت کے اصحاب جو تھے، مومنین تھے، ان پر جو سوار ہوا تھا، وہ خوف ہے یہاں پر جس خوف کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تو یہ جو خوف ہے تو وہ آنسم کی وفات کا خوف تھا۔ یہاں پر یہ جو جعلی جو خلیفے بنے پھرتے ہیں تو یہ ان کو اپنا خوف پڑا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں کہ یہ جو خاندانی ہم گدی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خاندانی اقتدار، خاندانی حکومت مذہبی، تو یہ کہیں اور نہ نکل جائے، تو بس اس میں جھوٹے لوگ ہیں۔ اس کے بعد سامنے کرام میں ایک دو اور چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے حوالے آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کے حوالے سے مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے شہادت القرآن، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 پر آپ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ تو انہوں نے تو حدیث مجددین پر بھی حملہ کر کے اس کو مطلب کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا، اور اس کے متعلق یہ آئے دن یہ جھوٹ بولتے پھرتے رہتے ہیں کہ مطلب انشاءاللہ آئندہ خطبہ جو میں بہت ساری باتیں بتاؤں گا۔ پہلے بھی ویسے میں بتا چکا ہوں کہ اس حدیث کو نعوذ باللہ من ذالک جس کو حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں بتایا ہوا ہے اس حدیث کے حوالے سے کہ یہ تواتر معنوی تک پہنچ گئی ہے، یہ ایک سچی حدیث ہے۔ اور مرزا غلام صاحب کا اپنا دعویٰ جو انہوں نے فرمایا تھا حقیقت الوحی میں، ان کے غالباً انہوں نے اپنی سچائی کے 300 کے قریب نشان پیش کیے دنیا کے آگے اس کتاب میں حقیقت الوحی میں۔ پہلا جو مرزا غلام صاحب نے اپنی سچائی کا جو نشان یا ثبوت اس وقت کے لوگوں کے آگے پیش کیا یا اس کتاب میں پیش کیا تو وہ حدیث مجددین ہے۔ اس حدیث مجددین کے متعلق یہ جو جعلی خلیفے بنے پھرتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ حدیث ہی مطلب کہ جعلی ہے، یہ نقلی ہے، کسی نے اٹھا کے بیان کر دی وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور یہ بڑے ظالم لوگ ہیں جو دراصل اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کرتے پھر رہے ہیں، اور ان پر بھی انہوں نے ظلم کر رکھا ہے جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اس قسم کے مطلب کہ غیر متقی جو لوگوں کی اس وقت پیروی کر رہے ہیں وہ بھی ان پر بھی یہ ظلم ہو رہا ہے۔ علاوہ اس کے سامنے کرام حضرت مرزا غلام صاحب اپنی کتاب مشہور جو ہے ان کی تحفہ گولریہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 پر فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا،
قرآن کریم کی یہ آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورۃ نور آیت 56۔ یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے، بدکاروں سے وعدہ نہیں، یاد رکھیں، میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ یہ نیک ایماندار جو لوگ ہیں، مومن ہیں، ان سے وعدہ ہے، وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مان جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ آگے حضور ایسا فرماتے ہیں، اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا تھا۔ تو یہ مطلب کہ موسوی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے گاہے بگاہے جو نبی آتے رہے ہیں، وہ سارے دراصل دین موسوی کے مجدد تھے، اور تھے وہ نبی، مطلب کہ اللہ نے انہیں نبی قرار دیا ہے قرآن کریم میں، اور مرزا غلام صاحب انہیں سب نبیوں کے متعلق فرما رہے ہیں، وہ دین موسوی کے مجدد تھے۔ تو سامعین کرام کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو سورۃ نور آیت 56 ہے، اس میں جن خلفاء الی منہاج نبوت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے امت محمدیہ کو آسم کے واسطہ سے، تو یہ خلفاء، یہ خلافت الی منہاج نبوت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب کچھ اور باتیں میں اپنے اس خطبہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سامعین کرام، آسم کا ایک ارشاد ہے، حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سامعین کو بتا دیتا ہوں، پہلے بھی بارہا بتا چکا ہوں کہ اپنی ان الفاظ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نبوت کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے، اس نبوت سے مراد شرعی نبوت مراد ہے، غلام، تابع یا امتی نبوت مراد نہیں آسم کی۔ یعنی ہر صاحب شریعت نبی جب دنیا میں آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلفاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ یہ ان کے بعد ان کے دین کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے، کیونکہ وہ نیا دین لاتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رحلت کے بعد خلفاء کا جاری کرنے، خلافت جاری کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور جو امتی تابع نبی ہوتے ہیں، کسی صاحب شریعت نبی کے بعد اس کی دین کی تجدید کرنے کے لیے گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں اس کے دین میں، اس کی شریعت میں، تو ان سے کوئی ایسا وعدہ قرآن کریم سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے، اس سے مراد صاحب شریعت نبوت مراد ہے، اور ہر صاحب شریعت نبوت کے بعد ظاہر ہے کہ خلافت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی خلفاء کا سلسلہ جاری ہوا، اور وہ جو تمام خلفاء ہیں وہ سارے موسوی سلسلے کے نبی ہیں۔ اسی طرح امت محمدیہ میں بھی یہ جو تجدید دین کی آسم نے پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، ہر صدی ہجری کے سر پر جو مجدد اللہ تعالیٰ معمور فرماتا ہے، وہ بھی اپنی صدی کا دراصل اگر دیکھا جائے تو تابع امتی نبی ہوتا ہے، مرسل ہوتا ہے وہ۔ تو یہ بھی آسم میں اپنی روایت میں فرما دیا کہ ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے، یعنی صاحب شریعت نبیوں کی رحلت کے بعد جب خلفاء کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو اس خلافت کے بعد پھر ملوکیت آ جاتی ہے۔ آسم نے اپنی ان حکیمانہ الفاظ میں یہ بھی بتا دیا مومنوں کو کہ ہر صاحب شریعت نبی کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور خلافت کے بعد یہ خلافت دائمی نہیں ہوتی، یہ جز وقتی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ ملوکیت میں، بادشاہت میں بدل جاتی ہے۔ سامعین کرام، ایک اور روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرض موت میں مجھ سے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ ابو بکر کو بلا کر ان کے حق میں خلافت کی تحریر لکھ جاؤں، تاکہ میری بعد دوسرے لوگ خلافت کی تمنا میں کھڑے نہ ہو جائیں، اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں ابو بکر کی نسبت خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ مگر پھر میں نے اس خیال سے یہ ارادہ ترک کر دیا کہ خدا تعالیٰ ابو بکر کے سوا کسی اور شخص کی خلافت پر راضی نہ ہوگا، اور نہ ہی مومنوں کی جماعت کسی اور کی خلافت قبول کرے گی۔ سامعین کرام، اس طرح ہم نے اپنی زندگی میں اپنے کسی صحابی کو اپنا جانشین یا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا تھا، لیکن پھر بھی اپنی مرض الموت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ امام الصلاۃ مقرر فرما کر ایک طرح اپنی جانشینی کے متعلق اپنی رائے ظاہر فرما دی تھی۔ اور علاوہ اس کے ہم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ بھی اپنے اصحاب کو بتا دیا تھا، الخلافت ثلاثون عامًا ثم یکون بعد ذلک الملک، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ آنسم فرماتی ہیں میرے بعد خلفاء کا سلسلہ 30 سال رہے گا، اور اس کے بعد ملوکیت قائم ہو جائے گی۔ اور پھر یہ بھی بعض حدیث میں ملتا ہے کہ جابر ملوکیت کے بعد پھر جابر بادشاہ کا زمانہ آئے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا کہ آنسم کی علت کے بعد خلفائے راشدین کا سلسلہ جاری ہوا۔ چاروں پہلے جو خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے چاروں خلفائے راشدین ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملوکیت میں بدل گیا ہے، یہ خلافت انہوں نے ختم کر دی۔ امیر معاویہ سے یہ سلسلہ پھر آگے ملوکیت میں بدل گیا، اور پھر آگے خاندانی انہوں نے یہ مذہبی حکومت کہہ لیں، مذہبی اقتدار کہہ لیں، تو یہ خاندان میں بدل گیا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ سلسلہ پھر خاندان میں چلتا رہا۔ اس کو ہم مطلب کہ یہ ملوکیت تھی، دراصل کہتے تھے اپنے آپ کو خلفاء، یعنی امیر معاویہ بھی اپنے آپ کو خلیفۃ رسول کہا کرتے تھے۔ اس طرح ان کا بیٹا یزید پلید، جس کے متعلق مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یزید پلید، وہ بھی اپنے آپ کو خلیفۃ رسول ہی کہا کرتا تھا، جبکہ اس شخص نے اتنا ظلم کیا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کہ میدان کربلا میں انہیں سب کو اکا دکا کو رہ گیا ہوگا، باقی سب کو شہید کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ دار تھے باقی دوسرے ان کو بھی ذبح کر دیا، اتنا ظالم آدمی تھا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا غالباً میرا خیال ہے معاویہ تھا، اس کا نام بھی، وہ نیک آدمی تھا، اس کو بنا دیا گیا، لیکن اس نے، میں نے پڑھا ہے کہ 6 ماہ کے بعد خود ہی وہ دستبردار ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی اندر نیکی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا یہ جو منصب ہے اس پر بیٹھا رہوں۔ اور پھر آگے یہ تقریباً 90 سال تک یہ سلسلہ انبیوں میں یہ جعلی، مطلب کہ جعلی خلافت ہی کہیں گے نا، تھی ملوکیت، اس کو خلافت وہ کہتے تھے۔ تو جو مرضی آپ نام اس کا دے لیں اپنے شوق کے مطابق، لیکن تھے یہ ملوکیت، انبی ملوک تھے یہ سارے۔ اس کے بعد عاصم کے فرمودہ کے مطابق ایک دوسری حدیث ہے جس کا اکثر میں نے ذکر کیا ہوا ہے اپنے خطبات اور لیکچروں میں، تو یہ پھر جابر بادشاہ میں یہ ملوکیت جابر بادشاہوں میں بدل گئی، وہ بنی عباسی تھے سارے، تو پھر وہ 300-400-500 سال پھر وہ عباسیوں کے، میں اندازاً باتیں کر رہا ہوں کہ وہ سلسلہ، وہ بھی اپنے آپ کو خلیفۃ رسول ہی کہا کرتے تھے، جبکہ وہ جابر بادشاہ تھے۔ باہر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ خاکسار کے 2 مضمون الغلام.com پر آپ لوگ اگر زیادہ جاننا چاہیں اس حوالے سے، یہ قادیانی جو جعلی خلافت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے اب جاننا چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خاکسار کا الغلام.com پر آرٹیکل نمبر 29، اس کا عنوان ہے قدرت ثانیہ کی بشارت اور عبوری انتظامی ڈھانچے کے خد و خال۔ یہ غالباً میں نے 2007 میں مضمون لکھا تھا۔
اس کے بعد ایک اور مضمون لکھے ہوا ہے اس حوالے سے، یہ ہے آرٹیکل نمبر 38۔ اس کا عنوان اس طرح ہے اردو میں کہ قدرت ثانیہ کی اصل حقیقت اور خلافت جوبلی کا ڈرامہ۔ تو یہ غالباً 2008 میں نے یہ مضمون لکھا تھا۔ اگر کوئی محقق، قادیانی، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی بزرگ تحقیق کرنا چاہے تو ان مضامین کو بھی پڑھ لے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کافی فائدہ ہوگا۔ اگر کسی احمدی، کوئی بھی لاہوری ہو، قادیانی ہو، جو بھی ہو، اگر کسی کے اندر کوئی سوال پیدا ہو تو فوری طور پر مجھے لکھیں۔ میری ای میل ہے، اس پہ لکھ کے بھیج دیں میری طرف، میں انشاءاللہ اس کے سوال کا جو بھی ہوگا میں اس کا جواب دوں گا، کسی خطبہ میں دے دوں گا، لیکچر میں دے دوں گا، یا تحریری طور پر لکھ کر بھیج دوں گا۔ اس کے بعد سامعین کرام، جناب عزیزم امیر فیصل صاحب خاکسار سے سوال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تو آپ ان کی یہ ویڈیو سنیں، مختص ہی ہے۔ محترم المقام عالی جناب محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ ایک سوال ہے محترم آپ سے، جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ جب آپ شاید کافی میچیور ایج تک پہنچیں، ایف آئی ایم ناٹ رانگ 40-50 سال کی ایج میں، اگر میں کچھ غلط ہوں تو معذرت قبول کیجیے گا، تو آپ احمدی جماعت نظام خلافت کے ایک سرگرم کارکن ہوتے تھے، یعنی کہ خلافت کو مانتے تھے محترم۔ آج آپ کے دعویٰ جات جو ہیں وہ ایک الگ بات ہو گئی، بٹ میرا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ جیسے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ سیکنڈ خلیفہ جو احمدی جماعت نظام کے بنے ہیں، ان کے بعد سے ان کا خاندان ہی اس گدی پہ وراجمان ہے سر، یعنی کہ پہلے سیکنڈ خلیفہ صاحب، ان کے بعد ان کا ایک بیٹا خلیفہ، ان کے بعد دوسرا بیٹا خلیفہ، اور یہ مرزا مسرور صاحب کیونکہ ان کا کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی تو یہ کوئی قریبی رشتہ داری میں سے بنائے گئے۔ اب احمدیز والوں سے بات چیت کرو تو وہ فوراً کہتے ہیں نہیں جی پہلا خلیفہ تو کسی اور خاندان کا تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مخالفوں کی بک یہ کہتے ہیں، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا چناؤ کرتے وقت جو یہ سیکنڈ خلیفہ صاحب تھے وہ 19 سال کے تھے، اور وہ اپنی مدر کے پاس گئے تھے، وہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، اور ان کی مدر نے بھی یہی سجیسٹ کیا تھا کہ ہاں تم بھی انہی کو سپورٹ کرو اور یہ کتنے سال جئیں گے۔ تو بہرحال ہمارا ماننا یہ ہے سر کہ یہ 19 سال کے تھے اور 5-6 سال ان کے جینے کی امید تھی، اور 6 سال بعد ان کا انتقال ہوا ہے پہلے خلیفہ جی کا، اور 25 سال کے یہ ہو گئے تھے، اور اس وقت کے بعد سے اب بھی، اور جو ان کے خیالات یہ سنے جاتے ہیں اس کے بعد لگاتار انہی کی فیملی میں سے خلافت چلے گی۔ تو آپ اس ریگارڈنگ کیا خیالات رکھتے ہیں محترم؟ کیا آپ بتانا چاہتے ہیں؟ آپ سے جواب کی درکار ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئی ایم امیر فیصل، ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ فرام انڈیا۔ سامعین کرام نے امیر فیصل صاحب کی یہ جو ویڈیو ہے سن لی ہے، 2 منٹ کا ایک کلپ ہے ویڈیو، انہوں نے مجھے تک بھیجا ہے، اور اس ویڈیو کلپ میں جناب امیر فیصل صاحب خاکسار سے پوچھتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا خیال رکھتے ہیں محترم؟ کیا آپ بتانا چاہتے ہیں؟ جناب امیر فیصل صاحب کے سوال کا خلاصہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، آپ نے ان کا ویڈیو کلپ بھی سن لیا ہے، تو وہاں پر اس کی ویڈیو کلپ پر بھی یہ موٹا سا عنوان انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ وہ عنوان اس طرح لگایا ہوا ہے کہ کیا یہ خاندانی خلافت ہے؟ یعنی یہ جو سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، اس وقت جماعت احمدیہ قادیان جو ہے 1914 میں یہ جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب کی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک قادیانی، اس کو ہم گروپ کہتے ہیں، دوسرا لاہوری تھا۔ وہ جو اکثر صحابی جو تھے وہ اس دھڑے میں شامل تھے، وہ سارے لاہور کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ آغاز میں ان کی اکثریت زیادہ تھی تو یہ قادیانی تھوڑے تھے، بعد میں پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پھر قبضہ کیا، اور چونکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس عقیدت کی وجہ سے لوگ مروب ہو گئے اس انسان سے، جبکہ یہ غلط آدمی تھا، متقی بھی نہیں تھا اور دنیا دار آدمی تھا۔ بہرحال میں بتا چکا ہوں کیا کیا اس شخص نے نقصان پہنچایا دین اسلام کو اور مرزا غلام صاحب کی احمدیت کو۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ عام احمدی تو
اس وجہ سے مروب ہو گئے اس بندے سے کہ مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ جس میں مرزا غلام صاحب نیک تھے، متقی تھے، اور سوچ بھی نہیں سکتا کوئی احمدی کہ انہوں نے دنیا تک کو غلط کام کیا ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتا. اور واقعی اللہ تعالیٰ کے برزدہ نبی تو بالکل صالح فطرت ہوتے ہیں، اور کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے کوئی غلطی کرنے کا. ہاں، اجتہادی غلطیاں، نبیوں سے اجتہادی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں ذکر فرمایا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ یہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات نبیوں سے بھی غلطی اجتہادی ہو جا سکتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان اجتہادی غلطیوں کو دور فرما کر ان کی اصلاح فرما دیتا ان کی زندگی میں ہی. تو میں کہہ رہا تھا کہ جناب امیر فیصل صاحب نے جو ویڈیو میری طرف بھیجی ہے، اس کا آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے. اس کا موٹا سا عنوان یہ ہے کہ کیا یہ خاندانی خلافت ہے. یعنی اس وقت قادیانی جماعت میں 1954 سے لے کر آج تک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں خلفائے احمدیت، یہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. یہ سوال ہے جناب امیر فیصل صاحب کہا کہ یہ جو خلفاء ہیں جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں، کیا یہ خاندانی خلافت ہے؟ سوال ہے ان کا. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے اب چل کر جناب امیر فیصل صاحب کا جو سوال ہے اس کے متعلق بھی ان کو جواب دے دوں گا، اور باقی بہت ساری چیزیں میں بتا دوں گا سامعین کو. تو پہلی بات تو میں جناب امیر فیصل صاحب کا جو ویڈیو ہے، اور ویڈیو میں جو سوال ہے یا جو عنوان ہے کیا یہ خاندانی خلافت ہے، اس حوالے سے میں جواباً گزارش کرتا ہوں جناب محترم امیر فیصل صاحب سے بھی، اور باقی جو سامعین ہیں جو میرا خطبہ سن رہے ہیں ان کے آگے بھی میں یہ بات کہتا ہوں. خلافت کبھی بھی خاندانی نہیں ہوا کرتی. پھر میں عرض کرتا ہوں، خلافت کبھی بھی خاندانی نہیں ہوا کرتی، اور جو خاندانی ہو وہ خلافت نہیں ہوا کرتی. جناب امیر فیصل صاحب، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے کہ جو خاندانی ہو وہ خلافت نہیں ہوا کرتی. یعنی وہ مذہبی حکومت، وہ مذہبی اقتدار، یا جو بھی اس کو نام دے لیں، جو خاندانی ہو وہ خلافت نہیں ہوا کرتا. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. احمدی بعض کو مجھ سے بڑے خفا ہوتے ہیں کہ جمبا صاحب ہمارے جعلی خلیفے ہیں نا، ان کو خلیفے سچی خلیفے پر سمجھتے ہیں. میں احمدیوں کے بھی آگے بھی ایک مثال دیتا ہوں کہ عاصم صاحب شریعت نبی تھے، آپ سے سورۃ نور آیت 56 میں وعدہ کیا گیا آپ کی رحلت کے بعد خلفاء کا. تو آپ کے بعد وہ خلفاء کا سلسلہ جو شروع ہوا، جس کا آغاز سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک اور بابرکت وجود سے ہوا. وہ چاریں خلیفے خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور تھوڑا سا 6 ماہ کا زمانہ غالباً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس میں ہم شامل کر لیں تو 30 سال ہی بن جاتا ہے یہ دورانیہ. تو عاصم کے مطابق جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ عاصم نے فرمایا ہوا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت کا سلسلہ رہے گا، اس کے بعد وہ ملوکیت میں بدل جائے گا. اور ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ملوکیت کے بعد پھر وہ جابر بادشاہ آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم عاصم کی خلافت کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں، میں احمدیوں سے پوچھتا ہوں، اپنی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے، کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے دار تھے؟ نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عاصم کے مطلب کہ قریبی قبیلے کے لحاظ سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی ان کی. ہاں، عاصم کی سوسر تھے. علاوہ اس کی 2 مختلف قبیلے تھے. عاصم کا اپنا قبیلہ ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے قبیلے سے تھے. اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کو جب ہم دیکھتے ہیں یہ چاروں آپس میں کوئی رشتہ دار نہیں تھے. تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کا میں نے ثبوت پیش کر دیا آپ لوگوں کے آگے کہ خلافت کبھی بھی خاندانی نہیں ہوا کرتی، اور جو خاندانی ہو وہ خلافت نہیں ہوا کرتی. میرے خیال اس سے بڑا ثبوت احمدیوں کے لینا مجھ سے، میں ثبوت پیش کر رہا ہوں عاصم کے بعد خلفائے راشدین کا، کہ وہ ایک دوسرے کو کوئی رشتہ دار نہیں تھے. کوئی کسی قبیلے سے تھا، کوئی کسی قبیلے سے تھا، بلکہ ان خلفاء میں سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عاصم کے کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے. تو باقی رشتہ داری دوسری یہ بھی تھے کہ بعد میں عاصم کی زندگی میں آپ کے دباغ بھی بن گئے.
تو باقی عثمان کا اپنا قبیلہ تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قبیلہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قبیلہ تھا۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ سچ کہہ رہا ہوں، میں دلیل دے رہا ہوں۔ اگر کوئی قادیانی سمجھے کہ میں درست بات نہیں کر رہا تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ثبوت دیں مجھے کہ خلافت کوئی ہو اور پھر وہ خاندانی ہو اور پھر ہو خلافت، یعنی کوئی مذہبی حکومت کا سلسلہ ہو اور جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ خلافت ہے اور پھر وہ خاندانی ہو۔ قرآن سے مجھے ثابت کر دیں، جیسے کہ ابھی میں نے شروع میں بھی کہا ہے کہ صاحب شریعت نبیوں کے بعد خلفاء کے جاری کرنے کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے۔ دیکھیں نا موسی سلسلے میں کتنے نبی آئے ہیں۔ مرزا غلام احمد صاحب تو اپنی ایک کتاب میں فرماتی ہیں ایک ایک وقت میں 400 نبی کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے، انہوں نے کوئی حوالہ پیش کیا ہے کہیں سے، یعنی ظاہر جہاں سے بائبل سے لیا ہوگا وہ لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کسی موسوی سلسلے کے نبی کے بعد کوئی خلفاء کا سلسلہ جاری نہیں ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد کوئی خلافت نہیں۔ حضرت داؤد صاحب کو اللہ نے خلیفہ بنایا، نبی تھے وہ۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے خلیفہ بنایا، وہ ان کے بیٹے تھے۔ اچھا اس کے بعد ہونا اگر خاندانی یہ چیزیں ہوں تو پھر ان کا بیٹا بھی بننا چاہیے تھا، لیکن کوئی ہمیں پتہ ملتا ہے قرآن سے کوئی خلافتی سلسلہ یہ کوئی نہیں۔ یعنی فرداً اللہ نے پھر دین موسیٰ علیہ السلام کی تجدید اور اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً اس کی امت میں سے لوگوں کو چنا اور ان کو نبوت یعنی امتی نبوت، تابع نبوت کے مقام پر فیض کر کے ان سے کام لیا، یعنی سلسلہ جو موسویہ تھا اس کی تجدید کے لیے۔ تو باہر لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں حق اور سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی مخالف میرا کہے کہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، میں اس کو بلاتا ہوں کہ آئیں میدان میں مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ کوئی خلافت کا سلسلہ ہو اور پھر ہو خاندانی۔ سب سے بڑا رول ماڈل تو عاصم کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں وہ ہے ہمارے سامنے، ثابت کر دیں مجھے کہ وہ رشتہ دار تھے سارے۔ تو بہر امید ہے جناب امیر فیصل صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور باقی سامعین جو میرا خطبہ سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ لگ گیا ہو گیا کہ خلافت کبھی بھی خاندانی نہیں ہوا کرتی، اور جو خاندانی ہو یہ پتھر پر لکیر ہے، سن لیں، اور جو خاندانی ہو وہ خلافت نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے جب میں جعلی خلفاء کہتا ہوں نا، میں ایسے نہیں کہتا، میں سچ کہہ رہتا ہوں۔ اور یہ جعلی لوگ ہیں، مطلب کہ انہوں نے ایک قبضہ گروپ ہے، مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ اس کے بیٹے نے کر لیا، اس کے بعد چل سو چل یہ خلیفے بنے بیٹھے ہیں، حالانکہ سب ان کا خلافت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو اللہ رحم کرے، ان کو اللہ ہدایت دے، ان کو اگر چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن آج تک سلسلہ جو چلا آیا ہے 100 سال سے زیادہ، ان سے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ ان کے دین ان کے اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہیں، یہ نارمل لوگ نہیں ہیں۔ مثال طور پہ عام نارمل مومن ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں، ان میں تو قدم قدم پر برائیاں پائی جاتی ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ آگے جناب امیر فیصل صاحب فرماتے ہیں آپ 40-50 سال تک احمدیہ جماعت میں ایک سرگرم رکن کے طور پر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی میں سامعین کو بھی بتا دیتا ہوں اور محترم امیر فیصل صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری ابتدائی زندگی کے حوالے میں بارہا بتا چکا ہوں، اپنے لیکچروں میں بھی اور اپنے خطبات میں بھی اور تحریری مضمونوں میں بتا چکا ہوں کہ میں کسی گاؤں میں بھی پیدا نہیں ہوا بلکہ جنگل میں پیدا ہوا ہوں۔ تو وہاں پر ایسے حالات تھے کہ میں قرآن کریم ناظرہ بھی کسی سے نہیں پڑھ سکا، جنگل میں پڑھانے والا ہی مجھے کوئی نہیں تھا، پڑھتا کس سے؟ پھر آگے آہستہ آہستہ میں نے اپنے گاؤں ڈاور میں پرائمری میں داخلہ میرے والدہ سے دلوا دیا جا کے، وہاں سے پرائمری پاس کی۔ پھر آگے مڈل اسکول احمد نگر سے میں نے 8 کلاسیں پوری کر کے پھر میں ٹی آئی تعلیم الاسلام ہائی اسکول ربہ میں پھر داخل ہوا تھا جا کے، وہاں سے پھر میٹرک وغیرہ کیا۔ تو پھر میں نے اپنے طور پر پڑھتے پڑھتے یہ قرآن کریم پڑھنا سیکھا، کوئی باضابطہ کسی استاد نے مجھے یہ قرآن کریم ناظرہ نہیں پڑھایا ہوا۔ تو باقی جہاں تک تعلق ہے، آپ فرما رہے ہیں 40-50 سال تک احمدیہ جماعت میں ایک سرگرم رکن کے طور پر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امیر فیصل صاحب میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہوا، میرے والد صاحب بھی جماعت احمدیہ میں ہی پیدا ہوا کہہ لے سکتے ہیں، کیونکہ میرے دادا جان بھی احمدی تھے اور انہوں نے خود بیعت کی تھی، اور 1918 کے وقت میرا خیال ہے، اندازہ ہے، یہ حیات قدسی میں
ایک مناظرے کا ذکر ملتا ہے، چک لوہٹ کے مناظرے کا ذکر ملتا ہے، اس کا حوالہ میں نے پہلے بھی بہرحال دیا ہوا ہے۔ تو وہ مناظرہ جو تھا ہمارے گاؤں کا نمبردار جو تھا اس نے کروایا تھا، غیر احمدی عالم بھی آ گئے، روپڑ وغیرہ سے لے کے آیا وہ، تو ادھر سے ہمارے غلام سور راجکی صاحب اور ان کے ساتھ ایک دو مبلغ تھے، تو انہوں نے 2-3 دن یہ مناظرہ رہا، تو اس کے بعد پھر وہ نمبردار صاحب سمجھ گئے، اور یہ حیات قدسی میں ہے یہ چک لوہٹ کا مناظرہ، سامعین جو دلچسپی رکھتے ہیں وہاں سے پڑھ لیں۔ تو وہاں پر اس نے خود ہی کہہ دیا، وہ جو علماء لے کے آیا تھا، بھی میں نے سب سمجھ لیا ہے، آپ جا سکتے ہیں، ان کو جو بھی راشن پانی دینا ہوگا دیا ہوگا نمبردار صاحب نے۔ تو اس کے بعد وہ گاؤں تقریباً سارا احمدی ہو گیا، اس میں میرے دادا جان بھی تھے، میرے دادا جان، اس کے 2 چھوٹے بھائی، میری دادی جان، وہ سارے، تو میرے والد صاحب بھی اس وقت تھے، مطلب کہ 10-12 سال کے تھے، تو وہ بھی پھر احمدی ہو گئے، سارے گاؤں جو ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد صاحب پیدائشی تھے اسی جماعت میں، اور میں بھی اسی جماعت میں پیدائشی پیدا ہوں، لیکن میں ہمیشہ بارہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں کبھی یہ جو نظام ہے ان کے سلسلے میں جماعت احمدیہ قادیان میں کبھی اس کے نظام کے قریب نہیں گیا، کیونکہ اس نظام کی بنیاد غلامی پر ہے، اور میں غلامی کا سخت مخالف ہوں۔ غلامی نہیں ہونی چاہیے، ہر انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، کسی انسان کا کیا حق ہے کہ کسی مذہب کی بنیاد پر یا کسی عقیدے کی بنیاد پر غلام بنا لے۔ تو یہ تو کام سارے غلام بنانے کے تو یہ فرعونی اور ابو جہل کے ہاتھ کنڈے ہیں۔ تو بہرحال میں تو کبھی بھی، میں امیر فیصل صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ میں اس جماعت میں احمدیہ قادیان میں پیدا ہوا، لیکن میں اس نظام کے کبھی قریب نہیں گیا۔ ڈاور میں 1974 کی بات ہے کہ ہمارے صدر صاحب سے رانا چراغ دین صاحب، میں ان کا نام بھی لے رہا ہوں آج اس لیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، بڑے نیک بزرگ آدمی تھے، ان کی وفات ہوئی، وہ موسی تھے۔ اس کے بعد پھر جماعت احمدیہ ڈاور نے مجھے ایز اے ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر نے میرا نام بھیج دیا، چلو مجھے بنا دیا، میں اس وقت BA کر رہا تھا، غالباً BA کا طالب علم تھا، تو رہا کرتا تھا میں ربا میں، تو کبھی کبھی ڈاور بھی آتا تھا ہفتے میں۔ تو اس طرح کر کے یہ سلسلہ اس وقت میں پھر ایز اے ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر کام کیا۔ اسی زمانے میں ڈاور کی ہماری جو کچی مسجد تھی، تو ہم نے، میری مطلب اس وقت میں صدر تھا، یہ مشورہ کیا گیا کہ کچی مسجد کو گرا کر اس کو پکی بنا لیں۔ تو پھر ہمارے لوگوں نے سب نے اپنی طور پر سارے نے وہ ڈونیشن کیا، چندہ وغیرہ اکٹھا کر کے ہم نے وہ مسجد گرائی تاکہ ہم اس کو پکی بنائیں۔ تو اس کے بعد یہ وہ جو غیر احمدی چنوٹ کا جو منظور چنوٹی تھا، اس کا بڑا اثر تھا ہمارے ڈاور میں۔ تو بہرحال اس کے وہ پیروکار تھے، کرندے تھے، انہوں نے پھر رات کو بغیر اپنے طور پر وہ ہماری وہ مسجد کا جتنا میٹیریل تھا، اینٹیں وغیرہ سارا جو ہم کچی مسجد گرا کر بنانے لگے تھے، وہ سارا اٹھا کے لے گئے۔ اور چونکہ وہ نمبردار تھے، وہ مالک تھے گاؤں کے، ہم تو 10-15 گھر تھے احمدیوں کے مائیگریٹ ہو کے ہندوستان سے ادھر آئے ہوئے تھے، تو وہ مالک تھے، کھوکھر وغیرہ بڑے ذمہ دار تھے، ان کا اثر و رسوخ تھا۔ تو بہرحال وہ منظور چنوٹی کے پیچھے لگ کے پھر ظاہر ہے اپنی احمدیت کی مخالفت بڑے پکے تھے۔ تو بہرحال وہ سارا لے گئے، اس کے بعد ہمارے خلاف جا کے ربا میں تھانے میں جا کے پرچہ کر دیا۔ تو وہاں پہ پولیس آ گئی، تو وہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ ادھر آپ کے کون عہدیدار ہیں وغیرہ، میں تو اس کو ڈاور میں نہیں تھا۔ تو بعد میں جب میں آیا تو وہاں پر لوگوں نے مجھے بتایا، ہماری جماعت کے جو لوگ تھے ادھر آئے تھے لوگ، پولیس آ گئی ربا سے، تو وہ عہدیدار پوچھیے کہاں ہیں تمہارے۔ تو بہرحال میں سمجھ گیا اب یہ مسئلہ اب تھوڑا سا ہو گیا ہے، تو بہرحال میں خود ہی پھر جا کے نا تھانہ ربا جو تھا، وہاں پہ میرے ساتھ 2 اور میرے بزرگ تھے میری جماعت کے، ان کے ساتھ میں ان کو چچا کہا کرتا تھا، سکے چچا نہیں تھے میرے، میرا والد صاحب ایک ہی تھا دنیا میں، ان کی 2 بہنیں تھیں، وہ رشتے میں میرے چچے لگتے تھے، میں ان کے ساتھ پھر میں نے کہا آ جاؤ، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہم تھانے چلے گئے، یہ لمبا قصہ ہے، وہاں پر ہمیں پکڑ کے پھر اور 12 بندے یا 10 پکڑ کے 13 ٹوٹل بنے پر بندے ہمیں پکڑ لیا۔ دیکھنا یہ پاکستان کی حالت ہے، یہ وہ پاکستان ہے جس کا مسٹر محمد جناح نے، جس کی 11 اگست کی تقریر میں کتنے سنہری الفاظ کہے ہوئے تھے کہ ہر انسان آزاد ہے، ہر انسان کا کیا مذہب ہے اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھو نا، پاکستان بننے کے بعد بطور خاص 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جو آئینی مسئلہ حل کیا ہے، ہمارے غیر مسلم قرار دیا ہے،
اگر دوسرے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان کو اٹھا کر مسٹر محمد جناح کے پاکستان کو اٹھا کر مولوی جو دیوبندی مولوی تھے ان کی جھولی میں ڈال دیا. کو اس قدر خوف تھا پاک فوج کی قیادت سے کہ اس نے چن کر 5 ٹاپ جنرلز ان کو فارغ کر دیا کہ میں ان کو آرمی چیف نہیں لگاتا، اور ایک ایسے جنرل کو جو بالکل گمنام تھا پوری آرمی میں اس کو آرمی چیف لگایا، جنرل ضیاء الحق. اور پھر اللہ کا کرنا کیا ہوا، جو اللہ کی تقدیر ہے وہ ہو کر رہتی ہے. جتنی مرضی احتیاط بھٹو نے کر لی، اللہ کی پکڑ اور انتقام ایسا آیا کہ پھر اسی جنرل ضیاء الحق کے دور میں مارشل لا لگا، بھٹو کے خلاف ایک تحریک چلی، مارشل لا لگا، اور وہ تمام لاکھوں قتل جو بھٹو نے کیے تھے اس کے بدلے ایک قتل صرف اس کی جان کو آ گیا. احمد رضا قصوری جو ہمارے وکیل ہیں پنڈی اسلام آباد میں، ان کے والد کے قتل میں بھٹو گرفتار ہوتا ہے، براہ راست اس پر مقدمہ چلتا ہے، سزائے موت ہوتی ہے، اور وہ انہی جنرل ضیاء الحق کے ہاتھوں پھانسی لٹکا دیا جاتا ہے. مگر اس کے خاندان کی لعنت ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، اللہ نے ان کی نسلیں خراب کرنی تھی. اس وقت دنیا میں صرف ایک ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے، وہ بڑے بیٹے جو اس کا بڑا بیٹا ہے مرتضی بھٹو، اس کا بیٹا ہے ذوالفقار علی بھٹو. لندن اور یورپ کی گلیوں میں عورت بن کر ناشتہ پھرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے. وہ ٹرانسجینڈر ہے، ہم جنس پرست ہے، وہ مرد نہیں ہے، انسان نہیں ہے، وہ ایک عبرت کا نشان ہے. اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے، میں ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا ہوں. اللہ نے ایسی عبرت، ایسی لعنت ڈالی اس خاندان کے اوپر کہ جو اصل ذوالفقار علی بھٹو ہے، جو اس کا اصل وارث ہے، لندن اور یورپ کی گلیوں میں ایک کنجر کی طرح ناشتہ پھرتا ہے، بیہودہ لباس پہن کے، فحش لباس پہن کے، اور نائٹ کلبز میں نوکری کرتا ہے. اور یہ جو بھٹو کے نام پر جو ایک چیز اس وقت پاکستان پہ مسلط ہے، یہ زرداری کا بیٹا ہے. اس کے بارے میں کیسے کیسی فحش الزامات ہیں، لوگوں نے کھل کے باتیں کہی ہیں، لیکن میں دہرانا نہیں چاہتا یہاں پر. لیکن وہ شخص مردانگی پہ، انسانیت پہ، اسلام پر ایک تہمت اور ایک دھبا اور ایک عذاب ہے. شخص بھی نہیں کہوں گا اس کو، میں پتہ نہیں کیا چیز ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ظلم احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں نا، جماعت احمدیہ قادیان کا کوئی فرد ہے، یا لاہوری جماعت کا فرد ہے، یا جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا میں ہوں، قائد ہوں، کوئی بھی احمدی ہے مرزا غلام صاحب کو ماننے والا، جو ظلم ہم پر ہو رہا ہے تو یہ سخت صفاقی ہے. کیونکہ بانی پاکستان کے جو 11 اگست 1947 کی تقریر ہے، اس میں تو بانی پاکستان کہتے ہیں کہ ہر انسان کا مذہب اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اس کو گورنمنٹ کے معاملات میں کوئی دخل نہیں ہوگا، کوئی بھی ہوگا. تم اپنے مسجدوں میں جاؤ، اپنے مندروں میں جاؤ، اپنے چرچوں میں جاؤ، تم آزاد ہو، تم برابر کے شہری ہو. تو وہاں پر دیکھیں کیا ہو گیا. تو بار میں کہہ رہا تھا کہ پھر ہم گئے وہاں پر، ہمیں پہلے میں گیا، پھر اس کے بعد میرے ساتھ 2 چچے، پھر اس کے بعد 13 بندے انہوں نے پکڑ لیے ڈاوٹی جماعت کے. ہم 6-7 دن پھر ہماری چنوٹ میں حوالات میں رہے. تو پھر اس کے بعد پھر ہماری ضمانتیں کی جماعت احمدیہ رابعہ نے، جو ضمانتوں کے بعد ہم رہا ہو گئے. تو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ امیر فیصل صاحب، میں کوئی 40-50 سال احمدیہ جماعت کا کوئی سرگرم رکن نہیں رہا. یہ میں ڈاور کی اپنا کہانی بتائی ہے آپ کو. اس کے بعد میں نے ربا اکثر زندگی 69 سے لے کر آخر تک گزاری ہے، لمبا عرصہ جرمنی آنے سے پہلے. کوئی میں کبھی قریب تک نہیں گیا جماعت کے اس نظام کے. کوشش ہوتی تھی ربا میں بھی میں نظام میں اندر آؤں، کوئی عہدیدار وغیرہ، میں نہیں آتا. ہمیشہ مسجد اقصی پہلے مبارک میں جمعہ پڑھتا تھا جا کے، پھر اقصی میں جب بن گئی نماز جمعہ وہاں پر باقاعدگی سے ادا کرتا تھا. لیکن اپنی نمازیں اپنے گھر پڑھا کرتا تھا، میں کبھی نظام کا حصہ نہیں بنا. اس کے بعد کراچی میں 2 سال رہا ہوں میں، وہاں پر بھی میں اپنی نماز کبھی کبھی جاتا تھا، وہاں پر نماز جمعہ پڑھا کرتا تھا مسجد میں جا کے. تو باقی نماز اپنی میں پڑھا کرتا تھا. تو اس طرح دارالحمد میں رہا ہوں، جہاں پر یہ روحانی واقعہ میرے ساتھ ہوا 22 دسمبر 1983 میں. 81 سے لے کر 22 دسمبر 1983 تک، یا 31 جنوری 2004 تک ہم کہہ لیں، 1984 تک، 31 جنوری 1984 کو میں پھر واپس آیا تھا.
یہیں پر میں 10 دسمبر 1983 میں یہ میرے ساتھ مبارک سجدے کا واقعہ ہوا. یہاں پر یہیں پر اللہ نے مجھے معمور فرمایا بطور مجدد صدی 15 بطور مؤز ذکی غلامی مسیح عظمہ، بطور محمدی مود مسیح عیسیٰ بن مریم کے. تو یہاں پر بھی لوگ دارالحمد کے اسٹوڈنٹ جن میں نے 2-2.5 سال میں نے ایم اے کیا ہے، وہ جانتے ہیں سارے کہ بس صرف نماز پڑھتا تھا میں، جمعہ کے اکٹھے ہم سب پڑھتے تھے. اس کے بعد اپنی نماز میں اپنے کمرے میں پڑھا کرتا تھا. میں نے کبھی اور نہ میں کبھی نظام جماعت جو ہے ان کا کوئی عہدیدار بنا ہوں کبھی. تو بہت ساری باتیں میری کتاب غلام مسیح عظمہ میں مقدمہ میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، وہاں پر آپ لوگوں کو مل جائیں گی بہت ساری چیزیں. تو میں کبھی بھی اس نظام کے قریب نہیں گیا کیونکہ میری مزاج کے خلاف ہے نظام. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان آزاد ہے، کسی انسان کا کوئی حق نہیں کہ دوسرے انسان کو غلامی میں کھینچتا پھرے یا غلام بناتا پھرے. یہ ایسی چیز اگر دیکھیں نا، اسلام میں تو غلامی سے لوگوں کو آزاد کیا گیا ہے. ہاں سے اس لیے آئے تھے کہ غلاموں کو آزاد کیا. اور مرزا صاحب کا بھی یہی مطمع نظر تھا کہ اس نے حضور السلام نے پیروں فقیروں سے لوگوں کو چھڑایا جو گدیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. آگے مرزا غلام صاحب کے لڑکا جو مرزا بشیر الدین محمود تھا، ان سے 1914 میں اس نے اس کی جماعت پر، مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت پر قبضہ کر کے ایک غلامی کا سلسلہ جاری کر دیا. بہر اللہ ان پر رحم فرمائے. تو امید ہے امیر فیصل صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ خاکسار کبھی بھی جماعت احمدیہ کا سرگرم رکن نہیں رہا. یہ جو میرے زندگی کے حالات اور واقعات ہیں کچھ میں نے بتا دیے ہیں. تو علاوہ اس کے میں خلافت کو مانتا رہا تھا 10 دسمبر 1983 تک. وہ یہ میرا ماننا لا علمی کا تھا. جیسا کہ مرزا غلام صاحب لا علمی میں حیات مسیح کے قائل تھے. براہین احمدیہ کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ عیسیٰ، میں تو راز صاف کرتا پھر رہا ہوں، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے آسمان سے، وہ اصل وہ کریں گے تجدید یا جو بھی اصلاح، میں تو ان کے رستے صاف کر رہا ہوں. یہ لا علمی کا آپ علیہ السلام کا عقیدہ تھا. ایسی میں بھی خلیفے سمجھتا تھا ان کو، اور ضرورت بھی نہیں تھی بحث کرنے کی. جب تک کوئی کسی انسان کو اللہ منتخب نہ کر لے، مامور نہ فرما دے، اس سے پہلے وہ کیسے مطلب کہ اگر وہ کہے گا تو اس پر سزائیں نازل ہو جائیں گی. یعنی اخراج، مقاطعہ، فلانا یہ چیزیں 3600 سزائیں انہوں نے جاری کی ہوئی ہیں. تو اس لیے میں خلافت کو مانتا تھا. امیر فیصل صاحب، یہ میری لا علمی تھی. مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق آپ نے اپنے ویڈیو کلپ میں جو فرمایا ہے وہ سچ ہے. میں نے بھی احمدیوں سے ایسا ہی سنا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں امیر فیصل صاحب کہ اب احمدیوں سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے خاندان سے باہر کے تھے. تو اس حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ جہاں تک حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے تو وہ ایک درویش، صفت منکسر مزاج اور متقی انسان تھے. میں عام احمدیوں سے کہوں گا کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں نا، میری کوئی رشتہ دار نہیں تھے، نہ میں نے ان کو زندگی میں دیکھا، میں تو ان کی تصویر دیکھتا ہوں. لیکن جو ان کا رویہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو حضرت مرزا غلام صاحب نے فرمایا ان کے متعلق، تو میں سمجھتا ہوں کہ باخدا انسان تھے، نیک بزرگ آدمی تھے. لیکن یہ جو خاندان سے باہر کے لیے جو کہتے ہیں نا، وہ خاندان سے باقی ٹھیک ہے باہر تھے، لیکن وہ اپنی سادگی میں، اپنی دور امامت میں، دور امارت میں، دور قیادت میں اپنے آپ کو خلیفہ کہتے رہے. حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اجتہادی غلطی تھی. وہ خلیفہ کیسے ہو سکتے تھے؟ ابھی میں نے شروع میں بتایا سب کچھ کہ صاحب شریعت نبیوں کے بعد خلفاء کے جاری کرنے کا اللہ وعدہ فرماتا ہے، جیسے کہ آسم کے بعد یا حضرت موسیٰ صاحب کے بعد یہ خلافتیں جاری ہوئی تھیں. تو مرزا غلام صاحب تو کتاب ایک امتی نبی تھے. اس کے بعد کوئی خلافت کی جاری کرنے کا سوال ہی نہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور آیت 56 مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل کی، نہ ان کی وحی میں اللہ نے ان کے سے وعدہ فرمایا کہ میں تیرے بعد آئے میرے بندے، میں خلفاء کا سلسلہ جاری کروں گا. کیونکہ خلافت کے سلسلے بانی مذاہب جو نئے دین لاتے ہیں دنیا میں، صاحب شریعت نبی، ان سے وعدے ہوا کرتے ہیں. ان کی نیا لایا گیا دین کی تمکنت اور حفاظت کے لیے، مضبوطی کے لیے اللہ ان سے وعدے فرماتا ہے. تابع اور غلام نبیوں کے ساتھ نہیں. موسی سلسلے کے جتنے نبی گزرے ہیں آپ دیکھیں
قرآن کریم کے بھی بعض نبیوں کا ذکر ملتا ہے، کسی ایک نبی کے بعد بھی خلافت کا کوئی سلسلہ مجھے کوئی ثبوت دکھا دے، مجھے ہے ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک انتہائی مٹے ہوئے درویش صفت انسان تھے، لیکن اپنے آپ کو خلیفہ کہتے رہتے لا علمی میں، جیسے کہ لا علمی میں بھی یہ خلیفے مانتا رہا تھا 22 دسمبر 1983 تک، لا علمی تھی میری، اس جماعت میں پیدا ہوا تھا، تو ایسے طرح جس جماعت کا عقیدہ تھا میرا بھی تھا۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام سے بھی اتحادی غلطیاں ہوئی ہیں اپنی زندگی میں، ان کی کتابوں سے بارہا میں ثابت کر چکا ہوں۔ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بالمقابل حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اگر حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یہ سمجھے کہ نہیں حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے مرزا غلام صاحب کے، تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خلیفہ تھے تو میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں آپ کو ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ وہ کوئی خلیفہ نہیں تھے، ہاں ایک نیک برگزیدہ انسان تھے بس۔ لیکن اپنی سادگی میں، جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں 22 دسمبر 1983 تک میں بھی خلیفے مانتا تھا ان کو، یہ خلیفے ہیں، خلیفۃ مسیح ثانی مسیح خلیفے، حالانکہ مسیح کے خلیفے کہاں سے آ گئے۔ ابھی میں نے براہین احمدیہ کا مرزا غلام صاحب کا حوالہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے، جس میں خود حضور صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ نور آیت 56 جو ہے، اس میں جن خلفاء کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہ آسم کے خلیفے ہیں قیامت تک، وہ پہلے اولاً خلیفۃ اللہ ہوں گے، یعنی اللہ کے خلیفے، اور دوسرے نمبر پر وہ خلیفۃ رسول ہوں گے، آسم کے خلیفے ہوں گے۔ یہ اس میں تمام مجددین جو ہیں اور جن کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت وجود سے ہوا تھا، وہ آتے ہیں ان میں۔ تو وہ اول سارے وہ اللہ نے معمور فرمائے، وہ کھڑے ہوئے، پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے تھے، اس کے بعد پھر وہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو مسیح کے خلیفے کہاں آ گیا؟ کوئی تصور نہیں مسیح کے خلیفوں کا امت محمدیہ میں، نہ کسی مجدد کے خلیفوں کا کوئی تصور ہے۔ امت محمدیہ میں مرزا غلام صاحب سے پہلے کتنے مجدد آئے ہیں، جیسے موسی سیسے کے وہ نبی تھے، وہ مجدد تھے، موسی سیسے کے بھی میں نے حوالہ مرزا غلام صاحب کا تحفہ گلبی کا پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا۔ تو ان کے بعد کوئی مجدد تھے وہ سارے، ان کے بعد کوئی خلافت کا سلسلہ جاری نہیں ہوا، نہ اللہ نے وعدہ کیا۔ تو موسیٰ صاحب سے وعدہ تھا اور آسم سے وعدہ تھا۔ تو ایسے ہی امت محمدیہ میں بھی مرزا غلام صاحب سے پہلے جتنے مجدد آئے تو کسی ایک کی بتائیں مجھے اس کے بعد خلافت کا سلسلہ کوئی جاری ہوا ہو یا اس نے جاری کیا ہو۔ ایسے مرزا غلام صاحب نے اپنی وصیت میں کسی خلافت کا کوئی اشارہ تک نہیں دیا کہ میرے بعد خلفاء کا سلسلہ جاری ہوگا۔ ہاں قدرت ثانیہ کی بات ہے انہوں نے فرمائی، یہ بھی اس طریقے سے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ جو کلیئر نہیں ہیں، جیسا جیسا ان کو فہم ملتا گیا اس کے مطابق انہوں نے یہ باتیں الوصیت میں بیان فرما دیں، جبکہ ان میں سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ایک کوئی بندہ کسی کے مطابق کوئی جو مطلب نکالنا چاہے ایسی باتیں بھی ہیں، وہاں پہ کوئی ایک بندہ زید مثلا کوئی اور مطلب نکال لے گا، بکر اس کا کوئی اور مطلب نکال لے گا، یعنی بہت ساری باتیں مرزا غلام صاحب کی وصیت میں کلیئر نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اور وصیت میں حضرت مرزا غلام صاحب نے قدرت ثانیہ کا ذکر فرما کر اور یہ نصیحت کر کے کہ میرے جو مشن ہے اس کی تکمیل میں لگے رہنا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ تو میں نے کہا ہے کہ یہ جو فکرہ ہے آخر پہ جو خلاصہ ہے الوصیت کا، وہ نہ ہی اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں نہ اپنی تقریروں میں بولتے ہیں۔ میں ہر احمدی سے کہوں گا کہ میری اس باتوں کو غلط کر کے دکھاؤ، اگر غلطی میری باتیں غلط نہیں آپ ثابت کر سکتے تو اللہ سے ڈرو، اپنی جان پر رحم کرو، آپ نے باہر مرنا، میں نے بھی مرنا ہے۔ وہی برباد ہوں گے جو خدا کے انتظام کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان نشانات کے ظہور کا ذکر کرنے کے بعد آنے والی ترقیات کا ذکر فرمایا کہ دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا، اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے
جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ مذکورہ نشانات صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے: تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ میری عاجزانہ درخواست یہ ہے، میرے لیے دعا کرے، خدا مجھے ہی وہ مبارک پجول بنا دے جو حضرت مسیح موعود کے علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا وعدہ ہے کہ تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں۔ ہر یک صاحب اس اللہ جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو، ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے۔ امید ہے اپنا محترم امیر فیصل صاحب کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، بلکہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں اس حوالہ سے۔ وہ یہ کہ خلافت کبھی بھی خاندانی نہیں ہوا کرتی، اور جو خاندانی ہو وہ خلافت نہیں ہوا کرتی، تو یہ پکی بات ہے۔ تو امید ہے جناب امیر فیض صاحب کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیات 7 اور 8 میں فرماتا ہے: فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ ان دو آیات میں اللہ فرماتا ہے، پس ہم ان لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم ضرور ان کے سامنے اپنے علم کے مطابق حقیقت حال بیان کریں گے، اور ہم کبھی بھی ان لوگوں سے غائب نہیں ہوئے تھے، ہمیشہ ان کے حالات دیکھتے رہتے تھے۔ سامعین کرام، آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہو گیا، ان آیات میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا اور ان لوگوں سے بھی پوچھوں گا قیامت کے دن میدان محشر میں، جن کی طرف میں نے اپنے پیغمبر، اپنے رسول بھیجے تھے۔ تو اس لیے میں بطور خاص جماعت احمدیہ قادیان اور لاہور کے جو احباب ہیں، بہنیں، بھائی اور بزرگ ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، خاکسار نے بھی مرنا ہے، میں تو ہر لمحہ تیار ہوں، اور پتہ ہے مجھے کہ ایک وقت آنا ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تمام احمدیوں نے بھی مرنا ہے۔ یہ جو سارے میرے مخاطب ہیں احمدی، جو سامعین سارے جو میرے اس ٹائم ہیں سن رہے، خواہ وہ احمدی ہیں، خواہ وہ غیر احمدی مسلمان ہیں، خواہ کوئی بھی ہیں، سب نے مرنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت سے باہر کوئی نہیں ہے، ہم سب نے مرنا ہے۔ بلائے قادیان کے ان جعلی خلیفوں نے بھی مرنا ہے سامعین کرام، جن کی یہ دن رات یہ نوکر چاکری کرتے پھر رہے ہیں احمدی، لا علمی میں، بے علمی میں کہہ لیں، یا جو بھی اس کا نام دے لیں، یا عادتاً کہہ لیں کہ یہ چیز ان کی عادت میں داخل کر دی گئی ہے، نسل در نسل کو، اسے عادت کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ خاکسار نے بھی مرنا ہے، تمام احمدیوں نے بھی مرنا ہے، اور غیر احمدی مسلمانوں نے بھی مرنا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، بلائے قادیان کے ان کے جعلی خلیفوں نے بھی مرنا ہے۔ تو سامعین کرام، میدان محشر میں ہم سے پھر سوال اور جواب ہوں گے، اور وہ جب سوال جواب ہوں گے تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ دیکھیں، ہم سب مرنے کے بعد آپ فرض کر لیں، تصور میں جائیں کہ قیامت کا دن ہے اور ہم سب اپنی سوال جواب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت جس قوم کی طرف مجھے مامور کر کے بھیجا گیا ہے، یہ بطور خاص احمدی اور مسلمان بھی مطلب کہ سارے اس میں شامل ہیں، جن کی طرف میں بھیجا گیا ہوں مامور فرما کر، یہ سارے ہوں گے وہاں پر، اور بطور خاص میں اس سے کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے ماننے والے، اور اس کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں گا، اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے، اور مرزا غلام علیہ السلام محمدی مریم بھی
وہاں پر تشریف فرما ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ اے عبدالغفار، جس کام کے لیے میں نے تجھے معمور کیا تھا کہ تو نے کیا ہے، تو میں بابانگ بلند کہوں گا. یہ سارے احمدی اس وقت جو ہے میرے خطبے سنتے ہیں، میرے لیکچر سنتے ہیں، سب سنیں گے، دیکھیں گے. میں اللہ تعالیٰ کے حضور کہوں گا کہ اے اللہ تعالیٰ، جو میری صلاحیتیں تھیں تو نے مجھے بخشی، اس کے مطابق میں نے جو تو نے مجھے پیغام دیا تھا، مشن دیا تھا، میں نے اس کے مطابق کام کرتا رہا. لیکن ان لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گے، یہ ٹس سے مس نہ تک نہ ہوئے. بہرحال اس کے بعد میں یہ بھی کہوں گا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ جو مرزا بشیر الدین محمود تیرے سامنے ہو کھڑے ہیں، مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد، مرزا مسرور احمد، یہ چاروں ہیں نا اس وقت کھڑے ہوئے، ایک خلیفے بنے پھرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کروں گا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ خلیفۃ المسیح کہا کرتے تھے اپنے آپ کو، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے. یعنی ان کا یہ زوم تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ ہمیں خدا نے بنایا ہے. اے اللہ، مجھے بتا کہ کیا تو نے ان کو خلیفہ بنایا تھا؟ سن لیں میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ، مرنے کے بعد یہ تمہارے سامنے باتیں آئیں گی، میرے سامنے بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سنیں گے، وہاں پر اللہ فرمائے گا کہ میں نے کبھی ان کو خلیفہ بنایا تھا. یہ تو سب جھوٹے اور دغا باز لوگ تھے. تو اس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ پھر احمدی حضرات ہیں سارے، وہ میں ان سے بھی کہوں گا اے اللہ تعالیٰ، یہ تیری بندے ہیں، ان سے پوچھ کہ میں جو میری صلاحیتیں تھیں تو نے مجھے بخشی، اس کے مطابق میں ان کو بتاتا رہا. لیکن ان لوگوں کے کان پر جون تک نہ رہی. یہ اتنے مطلب کہ بے غرض ہو گئے تھے اور ان کے پیچھے چل پڑے تھے. بلکہ میں کہوں گا کہ انہوں نے ایسی ان کی برین واشنگ کی کہ ان کے نتیجے میں یہ اندھے بنا دیے گئے. ان کو خیال ہی نہ آیا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. تو بہرحال میں احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے بھی کہوں گا، اس طرح مسلمان بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ اپنی آخرت کا فکر کریں. یہ دنیا ادھر ہی رہ جائے گی، کوئی 100 سال، کوئی 80 سال، کوئی زیادہ سے زیادہ 120-30 سال زندہ رہے گا. اس کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. وہاں کا فکر کرو. وہاں پر اگر ہمارا حساب کتاب کلیئر ہو گیا، وہاں پر ہم نے اپنی اعمال اور اپنا ایمان جو ہے صحیح لے کے چلے گئے وہاں پر، تو انشاءاللہ یہی کامیابی ہے اصل میں. اور اسی کامیابی کے لیے آپ کوشش کرو. باقی یہ دنیا کی نعمتیں دنیاوی ادھر ہی رہ جائیں گی، ساتھ نہیں جائیں گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. اور بار بار میں تو ہمیشہ یہی ان کو کہا کرتا ہوں کہ خیال کرو اپنا اور دھیان کرو، اور اتنے کیئر لیس نہ بنو کہ جی. یعنی اکثر میں وہ ڈاور میں جنگلیوں میں رہا ہوں، اکثر وہاں پر میری ایک بھابھی ہوتی تھی، سب سے بڑا میرا بھائی محمد قاسم، اس کی جو بیگم تھی، وہ سکا بھائی تو نہیں تھا ہمارا لیکن رشتے میں تھا بھائی. تو وہ اکثر کہا کرتی تھی، تو بھئی یہ جنگلی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جہاں مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا. لیکن میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، اگلا ہے تو سب تم دیکھ رہے ہو نا، جو اگلا جہان ہو اس سے زیادہ ریئل ہے. جیسے کہ ابھی میں نے سورۃ اعراف کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنایا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اور ہم کبھی بھی ان لوگوں سے غائب نہیں ہوئے تھے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کہاں، وہ کہتے ہیں، اکثر میں نے سنا ہے، اکثر ہوتا بھی تجربے میں یہی ہے کہ لوگوں نے مرنا، ہم کہاں مرنا ہے. لوگ مرتے ہیں نا، جب مرتے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہی دل میں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ لوگوں نے مرنا، ہم نے کہاں مرنا. جب کہ جو عقل مند متقی انسان ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، جب کوئی کسی کی موت کا مشاہدہ کرتا ہے تو فوراً وہ اپنا سوچنا شروع کر دیتا ہے. یعنی نیک انسان، متقی انسان، کہ میں نے بھی مرنا، تو اس کی پھر تیاری بھی کرتا ہے، تیاری اعمال اور پھر اپنا ایمان ٹھیک کرنا. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، فہم دے، اور اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کی ان کو توفیق بخش، اور دنیا داری کے جنجال میں یہ پھنسے ہوئے ان سے نکال. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ آیات 12 اور 13 میں فرماتا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
وَلَا تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ سورۃ السجدہ کی ان دونوں آیات کا ترجمہ اس طرح ہے: تو کہتے کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہیں وفات دے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس میں اٹل بات ہے، میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا اس کے ساتھ موت کا فرشتہ اللہ نے لگا دیا ہے، وہ ساتھ ہے اس کے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے: اور اگر تو دیکھ لے جب مجرم اپنے رب کے حضور اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھا اور سن لیا، بس ہمیں لوٹا دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، ہم ضرور یقین کرنے والے ثابت ہوں گے۔ یہ اس وقت فریادیں ہوں گی مجرموں کی، گناہ گاروں کی، کہ اے اللہ ایک دفعہ موقع ہمیں دے دے، ہمیں واپس لوٹا دے اس دنیا میں، یہ جو دنیا ہے، جو یہ زمین ہے، اس پر لوٹا دے، ہم دوبارہ ہم نیک کام کریں گے، ہم کسی طرح مرسل کا انکار نہیں کریں گے اور تیرے جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ لیکن بارہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، واپسی کا کوئی امکان نہیں، ایک دفعہ صرف انسان اس دنیا میں آتا ہے، دوبارہ آنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر وہ سارے جو مجرمین ہیں، جو جیسے جیسے وہ اللہ تعالیٰ ان کے مطابق فیصلہ کر دے گا کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ، جہنم کے دروغے پھر ان کو لے جائیں گے، تو جہنم میں ڈال دیں جا کے۔ تو یہ ظاہر کہ جہنم تو ایک شدید ترین عذاب ہے، اس میں جا کر پھر وہ جو لوگ ڈالے جائیں گے جہنم میں، وہ اپنے دروغوں سے سوال کریں گے کہ ہمارا یہاں سے کوئی رہائی پانے کا، رستگاری پانے کا کوئی چانس ہے، کس طرح ہم اس سے چھوٹ سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ جو دروغے ہوں گے ان سے صرف ایک سوال کریں گے کہ تمہارے درمیان کوئی رسول آیا تھا۔ یہ قرآن کریم کی صورتیں ہیں، مثال کے طور پر زمر ہے، اس میں مومن یا مومنوس وہاں پر صورت ہے، اور جگہ پر بھی ذکر ملتا ہے۔ تو دروغے ان سے کہیں گے کہ تم میں کوئی رسول آیا تھا، وہ سب کہیں گے کہ ہاں وہ تو آیا تھا، ہم نے تو اس کو انکار کر دیا۔ تو پھر جہنم کے دروغے کہیں گے کہ اب تمہارا کوئی حل نہیں، اب تمہیں یہ عذاب، یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو بہرحال میں یہ جو باتیں کہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی متقی انسان اس سے فائدہ اٹھا لے اور اپنے عقائد پر نظر ثانی کر لے اور اپنے اعمال ٹھیک کر لے تاکہ اس کو فائدہ ہو جائے، اس کی عاقبت ٹھیک ہو جائے۔ باقی میں جو اللہ نے مجھے بخشنا تو بخش دیا، یہ اس کا احسان ہے مجھ پر۔ اور میں ادھر جرمنی میں رہتا ہوں، مجھے علم ہے کہ اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا جو یروشلم میں سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ بدبخت یہودیوں نے کیا تھا۔ میرے ساتھ بھی یہ لوگ پاکستان میں یہی کچھ کرتے، لیکن بہرحال یہ نیتیں ہیں، ادھر میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، سمجھ دے، ہدایت دے، اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں۔ اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو مجبور احمدی جو پھنسے ہوئے ہیں ان کے چنگل میں، اللہ ان کو رستگاری بخش دے، ان پر رحم فرما دے۔ تو سامعین کرام، کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہوا ہے، وہ فرماتا ہے: ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح۔ یعنی ظلم سہتے جانا اور ظالم کے خلاف کوئی مدافعت نہ کرنا، اس کی ظلم سے نکلنے کے لیے کوئی کوشش نہ کرنا اور خاموش بیٹھے رہنا، یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی انسان جو خاموش ہے وہ ظالم، اپنے جو ظالم ہیں ان کی مدد کر رہا ہے، ایک دوسرے رنگ میں وہ ظالم کی مدد کر رہا ہے۔
ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پوشت پناہی کی طرح۔ خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ میں پھر آخر پہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ یہ جو میرے خطبات ہیں، یہ میرے لیکچر ہیں، میرے مضامین ہیں، تحریری یا تقریری مواد الغلام.com پر موجود ہے۔ کسی بھی احمدی، کسی میرے مخالف کو بھی کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، میرے سامنے آئے، میں ہمہ وقت اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیل میں کرنے کے لیے بات تیار ہوں، فرینکفرٹ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لندن میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی بھی آ جائیں، کوئی احمدی ہو، غیر احمدی مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، میں اس سے بات ہمہ وقت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بہرحال میری یہی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سچ سچ بتا دوں، اور اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کا میرے پاس تو بہرحال کوئی علاج نہیں، اللہ اس پر رحم فرمائے اور اس پر اس کی سامان پیدا کر دے ہدایت کے، کیونکہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دینا وہ دے سکتا ہے۔ سامعین کرام، اسی پہ میں اپنا آج کا خطبہ میں ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن، ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔